السلام علیکم پیارے دوستوں، واقعہ اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں کے لشکر کا کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کا قصہ تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس واقعے سے متعلق مکمل سورہ نازل فرما دی۔ مگر دوستوں، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے اصل اسباب اور محرکات کیا تھے، اس کی تفصیلات سے اکثر ہی لوگ ناواقف ہوں گے، لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس واقعے کی تمام تفصیلات اور آخر میں پیش آنے والے نتائج بیان کریں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ در حقیقت نبی آخری زمان کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا، لہٰذا اس کے نتیجے میں جو قریش کی غیبی نصرت اور حمایت کی گئی وہ فقط اس لیے تھی کہ نبی آخری زمان جو ان قریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اور وہ اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی گئی۔ دوستوں، یاد رہے کہ اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پر جو واقعہ خلاف عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جو واقعات نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہوں ان کو ارحاس کہتے ہیں۔ ارحاس کے معنی بنیاد کے ہوتے ہیں، چونکہ اس قسم کے واقعات نبوت کے مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس واقعے کی تفصیلات کی جانب۔ پیارے دوستوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا جو کہ شاہ حبشہ یعنی نجاشی کی جانب سے یمن کے علاقے کا گورنر مقرر تھا۔ یہ ایک عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں وہ اکثر دیکھا کرتا تھا کہ مختلف قبیلوں کے لوگ جوگ در جوگ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بات اسے بہت تعجب میں ڈالتی تھی، وہ اسے لے کر اکثر الجھن کا شکار رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے حواریوں سے بیت اللہ کے متعلق پوچھ ہی لیا کہ یہ بیت اللہ کیا ہے اور کیوں ہر سال لوگ اس کی زیارت کو جوگ در جوگ جاتے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ وہ خدائے وحدت لا شریک کا گھر ہے اور لوگ وہاں اپنے مذہبی فریضے یعنی حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اس نے ان سے خانہ کعبہ کی بناوٹ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، چنانچہ اسے کعبہ کی تعمیر و بناوٹ کے متعلق تمام تر تفصیلات فراہم کی گئی۔ ابرہہ یہ ساری باتیں نہایت اطمینان سے سنتا رہا، پھر اچانک جوش میں آ کر بولا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، ان میں سونے کے پتھر بھی جڑوائے، ان کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے تمہارے لیے یہاں ہی بیت اللہ سے بہتر گھر تعمیر کروا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسی کا طواف کیا کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس کے اندر ڈال دی۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا شاید یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کی ہمدردی میں آ کر کی ہے، لہٰذا اب تو میں اس بیت اللہ کا قصہ ہی تمام کر دوں گا، میں اس کو گرا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو بھی یہ تفصیلات لکھ دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ مدد کے لیے اپنا خاص ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین میں آج تک دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ چنانچہ اس کے حکم پر فوجیوں نے سارے جانور پکڑ لیے۔ ان میں عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی تھے۔ ایک شخص جس کا نام نفیل تھا ابرہہ کے ساتھ اس کے لشکر میں موجود تھا، اور یہ عبد المطلب کا دوست بھی تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے
اونٹوں کے سلسلے میں بات کی تو نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ جب ابرہہ نے یہ سنا تو انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ بھی عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے اس کی تو سرے سے بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر ابرہہ نے اونٹوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کر حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائی، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے، تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکے۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوششیں جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیریں پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ یعنی عبد المطلب اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدر بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھروں کی 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا۔ باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے
کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے مکہ سے باہر نکلے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر فرما دیا اور ایک بے مثال انداز میں قریش مکہ کی مدد فرمائی۔ تو دوستوں، ٹھیک اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش مبارکہ کے جو کچھ عجیب و غریب حالات پیش آئے، ان کا تذکرہ ہم اپنے گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے کر چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ نے یہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔